عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابغض الحلال الى اللہ الطلاق، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق، یعنی یہ معاذ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب کوئی چیز پیدا نہیں کی، اور روئے زمین پر اپنے نزدیک طلاق سے زیادہ قابل نفرت کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ کیا شوہر و بیوی میں تھوڑا سا اختلاف ہو اور طلاق دے دی جائے، کیا طلاق اس اختلاف کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سے رشتے ہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والوں کے لیے بہت سی راہیں ہیں کھلی ہیں، بہت سی راہیں کھلی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیرا، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ کون انسان ہے خواہ مرد ہو یا عورت جس کی ساری عادتیں پسندیدہ ہوں، کوئی ناگوار نہ ہو، لہٰذا ذرا سی ناپسندیدگی اور ناگواری سے شیشہ ازدواج کو نہ توڑ دیا جائے، بلکہ صبر کیا جائے اور برداشت کام لیا جائے۔ لیکن اگر بات آگے بڑھ جائے اور صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے، صبر و تحمل کی قوت جواب دینے لگے، تو پھر یہ مرحلہ آئے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو خوف ہو ان کو زبانی نصیحت کرو، فَعِظُوهُنَّ، ان کو زبانی نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہ میں تنہا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان سے بہانہ مت ڈھونڈو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی رفعت والا ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی ناکامی ہو تو ایک اور طریقہ اختیار کیا جائے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان کشاکشی کا ڈر ہو تو تم ایک آدمی جو تصفیہ کی صلاحیت رکھتا ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک آدمی جو تصفیہ کی صلاحیت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک آدمی جو تصفیہ کی صلاحیت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يوفق الله بينهما، اگر یہ دونوں اصلاح کی خواہش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ طلاق صرف اس لیے نہیں ہوتی